السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم سورۃ ہمزہ پڑھیں گے۔ یہ جو صورتیں ہم مسلسل پیچھے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، سورۃ الحق، سورۃ القاریہ اور یہ سورۃ ہمزہ، سورۃ زلالہ، سورۃ عادیات۔ آپ ان کا گہرائی سے مطالعہ کریں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان صورتوں کا آپس میں کس طرح ربط ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ موقدہ اللاتی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی اعماد ممددہ۔ جیسے اس میں اپنے پڑھا ختمہ، ویسے ہی ہم نے پڑھا القاریہ تم القاریہ، ویسے ہی الحق الحق ہم نے پڑھا نا پیچھے۔ ویسے اللہ کہتے ہیں ہر غیبت کرنے والے اور منہ در منہ عیب نکالنے والے کے لیے بڑی خرابی ہے۔ جو مال جمع کرتا ہے اور اسے گن کر رکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے یعنی زندگی بخشے گا اور عیش و عشرت میں رہے گا، ہرگز نہیں، وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک خبر لے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، اور وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ چلو بھائی، پہلے ہم نے پڑھا الحق تم الحق، یعنی پھر ہم نے پڑھا القاریہ تم القاریہ، اب یہ ختم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر غیبت کرنے والے اور ہر یعنی کہ منہ پر جھگڑا کرنے والے یا گالی گلوچم کرنے والے، ٹھیک ہے، عیب نکالنے والے کی بڑی خرابی ہے۔ یعنی ایک دوسرے کے عیب نہیں نکالنے چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ عیب نہیں نکالتے تو کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ آپ دیکھ لیں کہ جو کچھ آج ہو رہا ہے ہر گھر میں لڑائی میں، کچھ بھی، مثلا لڑائیوں کی ہر گھر میں ہر ایک شخص ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا اور لڑائی، چاہے مال کی وجہ سے ہے، چاہے کسی بھی وجہ سے، جلن، حسد، بغض ہے نا۔ عورتیں عورتوں میں، مردوں میں، مرد عورتوں کے ساتھ وہم و گمان میں ہے اور عورتیں مردوں کے ساتھ یعنی وہم و گمان میں ہے۔ یہی ہو رہا ہے آج کل۔ غیبت کے بارے میں سورۃ حجرات میں ہم نے پڑھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، وہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرو کہ اگر وہ سنے تو اس کو ناگوار گزرے۔ کسی نے کہا ہے اللہ کے رسول، اگر اس میں وہ عیب موجود ہوں تو میں کہہ رہا ہوں، یعنی آپ نے فرمایا اگر اس میں وہ عیب موجود ہیں جو تم کہہ رہے ہو تو تم نے غیبت کی، اور اگر اس میں وہ عیب موجود نہ ہو تو تم نے اس پر بہتان لگایا۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو
شروع میں کہا، یعنی پیٹھ پیچھے برا کہنا آخرت میں تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ اسی طرح منہ در منہ برا کہنا تباہی اور بربادی کا سبب ہے، یعنی مسلم کو گالی دینا گناہ ہے اور لڑنا کفر ہے۔ وہ جنگ اور جہاد وہ ایک علیحدہ سسٹم ہے، یہ عام زندگی کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ زی جمع مال وعدہ، جو مال جمع کر کے رکھتا ہے اسے گنتا ہے، یعنی غیبت کرے اور برا بلا کہنے کی خصلت اس شخص میں زیادہ پائی جاتی ہے جو مال جمع کرتا ہے، اسے بار بار گنتا ہے اور مال جمع کرنے کی حرص میں ہی لگا رہتا ہے، یعنی مال کو بڑھانے کی فکر اسے ہر وقت رہتی ہے۔ جو اپنی دکان کو چمکانے کے لیے نا دوسروں کی برائی کرتا ہے، دوسروں کے عیب کو ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں، جیسے مال سب کچھ، مثلا اس نے مال ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ مال اسے جو مال ہے وہ اسے بچا سکے گا۔ کلا لیون بزن فی الحطمہ، اللہ کہے گا ہرگز نہیں، اس کا خیال صحیح نہیں ہے، وہ ضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا۔ اور اے رسول آپ کو کیا معلوم حطمہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نار اللہ موقدہ، اللہ کہتے ہیں وہ ایک بھڑکاتی ہوئی آگ ہے، بھڑکاتی یعنی آگ ہے جو دلوں تک کو جلا دے گی۔ اس کی شدت اتنی ہوگی کہ دل تک پہنچے گی، اور اس کی شدت اتنی ہوگی کہ سب کچھ جل جائے گا۔ ہم نے پڑھا تھا نا کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، یعنی 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ ایک حصہ دنیا والی جو آگ ہے نا وہ ایک حصہ ہے، اور 69 گنا زیادہ 69 زیادہ ہے۔ قیامت کے دن دوزخ کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے، کھینچ کر لائیں گے وہ، ٹھیک ہے۔ ان احادیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھا کہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا جب وہ مکہ مکرمہ پر وہ حملہ آور ہونے کے لیے وہ آ رہے تھے، ان کے ارادے کو ناکام کیا اللہ تعالیٰ نے، فتح مکہ یعنی مکہ معظمہ کو فتح ہوئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ انسان کو کھول کھول کر ہر چیز بیان کر رہے ہیں، کھول کھول کر ہر چیز بتا رہے ہیں تاکہ انسان کسی بھی وہم و گمان میں نہ رہے، کسی بھی وہم و گمان میں نہ رہے۔ یہاں یہ جو آخری آیت ہے کہ آگ کو بند کر دیا جائے گا ان پر، اور لمبے لمبے ستونوں میں، یعنی آگ کو بند کر دیا، یعنی اس کی بھاپ کو بھی باہر نہیں نکل دیا جائے گا۔ دوزخ کو پوری طرح یعنی پوری اس کی جو دوزخ کی گرمی ہے وہ اندر ہی رہے گی، کبھی بھی باہر نہیں نکل پائے گی۔ یعنی دوزخ میں ستون ہوں گے جن کے درمیان کی جگہ کو بند کر کے آگ کو بند کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، لوگوں کو اس میں پھینک کر اوپر سے بند کر دیا جائے گا۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، ٹھیک ہے، ایک تو وہ بائیں ہاتھ والے ہوں گے اور ان پر آگ بند کر دی جائے گی۔ ہم نے سورۃ ہود میں پڑھا تھا، آیت نمبر 10 تا 16 میں، وہاں دیکھیے گا۔ اس میں صرف سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، مال کی ہرس نہ کریں، یہ نہ سمجھے کہ یہ جو مال ہے آپ کو اسی طرح عیش و راحت زندگی عطا کرے گا۔ مال کی جو ہرس ہے انسان کو دوزخ میں لے جاتی ہے، ٹھیک ہے، مال کی ہرس انسان کو دوزخ تک لے جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ آگے سورہ فیل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یج کیدہم فی تضلیل وارسل الیہم طیرا ابابیل
तरमिहिम बिहिजारतिम मिन सजीर फजअलहुम कास्फिम मकूल। यानी अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, ए रसूल क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? क्या इसने इनकी तदबीरों को नाकाम नहीं कर दिया और इन पर झुंड के झुंड परिंदे भेजे जिन्होंने इन पर संगबारी की, पत्थर बरसाए, यानी फिर इन्हें ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भूसा। जैसे खाया हुआ भूसा, यानी क्या इसने इनकी तदबीरों को नाकाम नहीं किया? अलम यज कैदहुम फी तजलील। ठीक है। वारसल अलैहिम तैरन अबाबील, ये परिंदों का नाम था। अबाबील को भेजा। तरमिहिम बिजाहरतिम मिन सजील, यानी वो उन पर उन्होंने संगरेजे, उनके मुंह में पत्थर थे जो उन्होंने उनके ऊपर उनके नाम लिखे हुए थे जो उन्होंने मारे। यानी अल्लाह ताला ने मक्का मुअज़्ज़मा को ज़मीन और आसमान की पैदाइश के दिन से हुर्मत वाला शहर बनाया। ठीक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जिस दिन आसमान और ज़मीन को पैदा किया इसी दिन मक्का को हुर्मत वाला करार दिया। वो अल्लाह की हुर्मत से क़यामत तक हुर्मत वाला ही रहेगा। यानी मुझसे पहले भी किसी के लिए हलाल नहीं था और ना मेरे बाद किसी के लिए हलाल होगा। मेरे लिए जो हलाल हुआ तो वो एक घड़ी थी। ठीक है। वो एक घड़ी थी, यानी जब वो आ रहे थे ना कि उन्होंने अपनी नीयत की थी कि इसको निस्तो नबूद कर देंगे, तो उस सिलसिले में ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो एक घड़ी थी जो मेरे लिए हुई थी, ना इससे पहले हुई ना इससे बाद हुई। ठीक है। यानी ये हाथी वालों का यहाँ जिक्र हो रहा है जो हमलावर हुए थे और उन्हें फिर रोका, इनके इरादे को नाकाम बनाया अल्लाह पाक ने परिंदों के ज़रिए। यहाँ मैं एक और बात खोल देना चाहती हूँ। आप इस बात पर और मैं, यानी मुझ समेत तमाम जो सुनने वाले हैं और जो आगे भी आप बताइएगा कि जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का रब है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को पता था कि दरवाज़े जो हैं उन्हें लाक लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें अपने रब पर यकीन था। तो वो जैसे ही बुराई से वापस लौटे तो दरवाज़े ऑटोमेटिक अल्लाह के हुक्म से खुलते गए। और यहाँ अल्लाह पाक ने परिंदों, यानी परिंदों की मदद भेजी। परिंदों के ज़रिए उनके जो चोंच में पत्थर थे और उन पर नाम लिखे हुए थे संगरेज़े, यानी वो संगरेज़े भी कहते हैं, संग भी कहते हैं, कहते नहीं संग मरमर, यानी पत्थर ही कहते हैं। उनके मुंह में पत्थर थे और उसके ऊपर हर बंदे का नाम जो था वो मेंशन था। तो वो ऐसे हो गए जैसे वो नहीं होता क्या उसको कहते हैं, वो जो ऐसे घास खाते हैं जो गाय बैल, यानी ऐसे काट दिया जैसे खाया हुआ भूसा, ऐसे पड़े हुए थे वो ज़मीन पर। तो जो यूसुफ का रब है और जो मक्का मुअज़्ज़मा को बचाने वाला रब है, वो ही मेरा भी और आपका भी रब है। इसलिए अपनी हर छोटी से छोटी बात और हर बड़े से बड़ा दुख जो है वो अपने रब के साथ शेयर कीजिए। ठीक है। और जिन बातों से मना किया गया है कुरान में, जो हमारे लिए हदें मुकर्रर की गई हैं, उन्हें कभी भी उस हद को पार ना करें। और इन्नल्लाह मा साबिरीन, यानी अल्लाह कहता है मैं सब्र वालों के साथ हूँ। अगर कोई ऐसा मामला बन जाता है तो सब्र करें और अपनी हर बात अल्लाह से शेयर करें। छोटी से छोटी ख्वाहिश, छोटी से छोटी हाजत से लेकर बड़ी तक सब अपने रब के सामने पेश करें, सब उसको बताएं। ठीक है। कभी भी किसी भी हालत में, कैसे भी हालात ख्वाह क्यों ना हो जाएं, यानी कतन अल्लाह ताला के अहकामात को मत जुठलाएं। वो ही हुर्मत वाला है, वो ही जानने वाला है, वो ही सुनने वाला है, वो ही रहम करने वाला है, वो ही रहीम है,
وہی جو ظاہر باتیں ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے، جو باطن میں ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے، جو ہم نے سینوں میں چھپا رکھا انہیں بھی دیکھتا ہے، جو منہ سے اقرار کر رہے ہیں وہ سن رہا ہے، اور جو نہیں اقرار کر رہے وہ اسے بھی جانتا ہے۔ ہماری یعنی بڑی بریک بینی سے وہ ہمارا جائزہ لیتا ہے کہ یہ بندہ جو کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اور جو نہیں کہہ رہا ہے وہ بھی وہ سن لیتا ہے۔ تو پھر ہم کہاں بھاگ رہے ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں اس کو چھوڑ کر؟ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ہی کامل بھروسہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، وہ پرندوں کے ذریعے بھی مدد کرا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے دین کو سر بلند رکھ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ اس کے راستے میں نکل کھڑے ہوں، تو پھر اس کی مدد آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ 2 ہی صورتیں آج کے لیے کافی ہیں۔ میرا دل ہے کہ سورۃ قریش بھی اس کے ساتھ پڑھ دوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، یہ ہم پیچھے اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو اس لیے میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتی۔ سورہ قریش بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلاف قریش، اس سبب سے کہ اللہ نے قریش کے دلوں میں محبت ڈال دی، یعنی ان کے دلوں میں سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ڈال دی۔ وہ ہر موسم میں بے خوف و خطر سفر کرتے، تو انہیں چاہیے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، تو انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور لوٹ مار کے خوف سے امن دیا۔ اس کی 4 آیات ہیں ٹوٹل۔ یعنی قریش کے قبیلے کے لوگ جو تھے وہ مکہ معظمہ میں آباد تھے۔ یہ لوگ کعبے کے متولی تھے۔ کعبے کے متولی اور حرم میں مکہ کے باشندے ہونے کے سبب سے انہیں تمام جو لوگ تھے ان کا احترام کرتے تھے، نہ ان کو لوٹتے تھے نہ ان کو قتل کرتے تھے۔ قریش کے لوگ بے خوف و خطرہ سفر کرتے، دن میں رات میں جس وقت بھی مرضی چاہے وہ تجارت سے بھی خوب فائدہ اٹھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس کے بارے میں سورۃ عنکبوت میں پیچھے پڑھا، آیت نمبر 67 میں۔ یعنی امن و امان کی یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی تھی، لیکن وہ اس نعمت کا شکر ادا ہی نہیں تھے کرتے۔ وہ اللہ اکیلے کو الہ معبود حقیقی تسلیم ہی نہیں تھے کرتے، بلکہ ان کا ایمان بھی نہیں تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس اللہ نے انہیں اس نعمت سے مستفیض فرمایا ہے صرف اسی کے ہو جائیں، لیکن وہ دوسروں کو اس کی صفات اور اس کے حقوق میں شریک کرتے۔ اور دوسرا احسان اللہ نے یہ کیا ان پر کہ ان کے کھانے کا بہترین انتظام کیا۔ سورۃ قصص میں ہم نے پڑھا آیت نمبر 57 میں کہ ان دونوں احسانوں کا ذکر یعنی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ قریش کو صرف اپنی عبادت کی ترغیب دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیلاف قریش، یعنی اس سبب سے کہ اللہ نے قریش کے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ اس سبب سے کہ اللہ نے قریش کے دلوں میں سردی گرمی کے سفر یعنی اس میں محبت ڈالی کہ وہ جہاں مرضی سفر کریں، گرمی میں سردی میں انہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، وہ امن و امان میں رہیں گے، اور اسی وجہ سے یعنی وہ بے خوف ہو کر سفر کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہو جاتا وہ اپنے تجارت کے ذریعے تجارت کے غرض سے جاتے اور خوب فائدہ بھی اٹھاتے۔ یہ سب نعمتیں انہیں اللہ کے گھر کے پڑوسی ہونے کی وجہ سے حاصل تھیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، انہیں تو چاہیے تھا کہ جس گھر کی وجہ سے انہیں یہ نعمتیں ملی ہیں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ اس گھر کو جو خصوصیت حاصل ہے وہ تو صرف اسی وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کی خصوصیات ذاتی نہیں بلکہ اضافی ہیں، یہ یاد رکھیں، یعنی خصوصیات اللہ کی طرف سے نسبت کی وجہ سے ہیں، لہٰذا نعمت اور برکت کا سرچشمہ تو اللہ ہے۔ انہیں وہ سب کچھ دیا گیا تھا لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ جو اللہ میں خوبیاں وہ لوگ اور میں کسی میں تلاش کرتے، ہونا تو یہ چاہیے ہے کہ وہ صرف اسی کے ہو کر رہیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ تمام نعمتوں کا سر چشمہ اللہ تعالیٰ ہے، اسی کا احسان مانیے اور اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ بس یہیں یہ صورت مکمل ہو گئی ہماری آج کے لیے۔ یہ 3 صورتیں ہی کافی ہیں۔ بقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔